السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا أشد حبا لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا اللہ تعالی نے اس کو دار الاسباب بنایا ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک سبب ہوتا ہے۔ گویا کہ اس دنیا میں جو ایک فارمولہ ہے، جو ایک مشہور بات ہے، کشش ثقل، یہ کشش ثقل ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بہت سا نظام، تقریباً یہ سارا نظام اسی سے برقرار ہے کہ ایک خاص توازن رکھا ہے۔ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرا جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر چیز بکھری جائے، بلکہ جو سائنسدانوں نے تحقیق کی اور کہتے ہیں کہ کشش ثقل کا ایک ایسا نظام ہے کہ اس سے ہر چیز ایک توازن سے قائم ہے۔ تو پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن ایک سبب پیدا کر دیا۔ تو جس طرح دنیا کے ایک نظام کو چلانے کے لیے بعض اسباب پیدا کیے، اسی طرح روحانی احکامات، روحانی طور پر انسان کو چلانے کے لیے بھی کچھ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر ودیت کی گئی ہیں، فطرت کے اندر رکھی گئی ہیں، کہ انسان کو احکامات کا مکلف بنایا، ایسے آزاد نہیں چھوڑا، بہت سے احکامات دیے۔ اب یہ جو احکامات پر یہ کشش رکھنی ضروری تھی کہ اگر یہ کشش نہیں رکھیں گے روحانی طور پر تو یہ کیسے آ کے عمل کرے گا۔ ہم جو یہاں پر ابھی اکٹھے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، ایک کشش تو ہے نا، اس روحانی کشش کو کہا جاتا ہے حیا۔ یہ جو حیا ہے نا انسان کے اندر، انسان کی طبیعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے، وہ حیا کی وجہ سے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں۔ ہمیں اللہ سے حیا آ رہی کہ اللہ کا حکم ہے بھائی جمعہ پڑھنا ہے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے۔ جو جتنے احکامات پر عمل کر رہے ہیں یہ اللہ سے حیا کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور یہ حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی طبیعت میں ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، انسان کی طبیعت میں رکھی گئی ہے۔ اب جو کفار آپس میں تھوڑا بہت ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں نا، جس کو نام دیتے ہیں انسانی حقوق کا، نام انسانی حقوق کا دیتے ہیں، وہ جو آپس میں تھوڑا بہت ہمدردی کا معاملہ ہے وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے حیا رکھی ہے، اگرچہ بہت کم درجے کی چیز ہے ان کے اندر، بہت ہی کم درجے کی، نہ ہونے کے برابر۔ تو وہ جو کچھ بھلائیاں آپس میں کر رہے ہیں، کچھ بھلائیاں انسانیت کے لیے کر گئے
کہ منشی ہسپتال بنا دیا، گنگا رام بنا دیا، میو ہسپتال بنا دیا، یہ کچھ نہ کچھ حیا کا ایک مادہ تھا، اگرچہ یہ کام اس وقت آنا تھا جب ساتھ ایمان بھی ہوتا۔ اب ایمان نہیں ہے تو وہ کام تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں ایک چیز رکھ دی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، جو میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی خطبے میں، کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کا جو اخلاق ہے وہ حیا ہے، حیا کے اندر مزمع ہے، حیا میں پنہا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک ایسی چیز انسان کی طبیعت میں رکھی گئی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاصی کا جو انسان پر سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے نا، جو گناہ انسان جب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کا جو سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے اور وہ انسان سے چیز چھینی جاتی ہے نا حملے کے بعد، وہ ہے حیا، کہ گناہوں کی وجہ سے سب سے پہلے حیا نکلتا ہے۔ اور حیا اگرچہ وہ آہستہ آہستہ ہی نکلتا ہے، کچھ کم ہوگا، پھر گناہ کرے گا، پھر گناہ کرے گا، حتیٰ کہ بالکل بے ضمیر ہو جائے گا، دل مردہ ہو جائے گا۔ یہ حیا کو حیا کیوں کہتے ہیں؟ یہ حیا جو ہے نا، یہ حی سے مشتق ہے۔ حی کہتے ہیں زندگی کو، حی لا یموت، کہ اللہ تعالیٰ ایسے زندہ ہیں لا یموت، جو موت کا محل نہیں بنیں گے۔ تو حی کا معنی ہوتا ہے زندگی، حیا کہتے ہیں دل کے زندہ ہونے کو۔ جب حیا نکل گیا تو گویا کہ دل مردہ ہو گیا۔ اب جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہیں رہا تو جو چاہے کرو۔ اب گویا کہ جب انسان سے کامل حیا نکل جائے نا، کامل حیا نکل جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ماں بہن کی بھی تمیز نہیں رہتی، بیٹی کی بھی تمیز نہیں رہتی، رشتہ داروں کی کوئی تمیز نہیں رہی اس کے اندر، کیونکہ حیا نکل گیا۔ جس قدر حیا کم ہوگا اسی قدر وہ احکامات سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ایک انسان کے اندر ایسی چیز کو پیدا کر دیا کہ جس قدر یہ کامل ہوگی، جس قدر زیادہ ہوگی، اسی قدر ایمانیات پر عمل زیادہ ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محبت کے دائرے بنا دیے، کہ محبت کے جو دائرے، ان میں سب سے پہلا دائرہ کیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن کیا ہے، سب سے زیادہ محبت کس سے رکھتے ہیں؟ اللہ سے۔ اور اس کی میں نے مثالیں دے دی کہ جتنے کام خیر کے ہم کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ سے حیا ہے۔ جب حیا ہوگی تو اس سے کیا ہوگی؟ پھر انسان کے اندر محبت پیدا ہوگی، تو اس محبت کی وجہ سے ہم کیا ہیں؟ وہ احکامات بجا لا رہے ہیں۔ تو ان مومنوں کے لیے سب سے زیادہ جو ہستی ہے، جو ذات ہے جس سے محبت رکھنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب یہ اللہ سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کا طریقہ بھی قرآن نے خود بتا دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تو تم جو ہے نا میری اتباع کرو۔ گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ حضور کی اتباع کریں گے، حضور کی اطاعت کریں گے، حضور کی فرما برداری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ تو سب سے پہلا دائرہ تو اللہ سے محبت کا ہے۔ دوسرا دائرہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، جتنا مرضی وہ دعویٰ کر لے میں مومن ہوں، مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، یہاں تک کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے نزدیک، سب سے زیادہ محبت وہ مجھ سے کرے، من والدہ اپنے والدین سے بھی زیادہ، وولدہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین تمام لوگوں سے زیادہ محبت جب مجھ سے کرے گا تو پھر جو ہے نا وہ کامل مومن ہو سکتا ہے۔ اب اس کا بھی طریقہ آپ علیہ السلام نے بتا دیا کہ مجھ سے محبت کیسے ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ من احبنی من اطاعنی فقد احبنی، جس نے میری اطاعت کی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جیسے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے نا المرء مع من احبہ،
کہ انسان کس کے ساتھ ہوگا؟ ما من احبا، جس سے محبت کرے گا، جو محبوب ہوں گے دنیا کے اندر۔ غلط دوست، غلط محفل، غلط لوگوں سے اس نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے، غلط لوگوں کو وہ فالوئنگ کرتا ہے، غلط لوگوں کی وہ محبوب ہے، تو لہذا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کیا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے تو پھر وہ حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی آپ علیہ السلام کے فرمان مبارک تھے ان میں سب سے زیادہ جو ہمیں خوشی ہوئی وہ اس حدیث سے ہوئی، المرء مع من احب سے۔ وہ کیوں کہ صحابہ کرام نے عرض کرتے ایک مرتبہ ایک موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دنیا میں تو جب دل چاہتا ہے ہم آ کے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، جب دل چاہا آ کے دیدار کر لیا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر تو آپ بہت اونچے درجوں پر ہوں گے، انبیاء کے درجے آئیں گے، امت کے جو درجے ہوں گے، اس کے بعد انبیاء کے درجے، انبیاء کے درجوں کے بعد پھر سب سے اوپر امام الانبیاء کا درجہ، تو وہ تو آپ بہت اوپر ہوں گے۔ تو یہ ایک پریشانی ہے کہ وہاں کیسے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو تمہیں محبت ہے، تم میرے ساتھ ہی ہوگے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس فرمان سے ہوئی جو حضور نے فرمایا۔ تو گویا کہ یہ جو محبت کے دائرے کار ہیں یہ درجہ بندی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی محبت ہے، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کے بعد دیگر ہیں والدین کی محبت، اس کا بھی شریعت نے تقاضا کیا ہے، اولاد کی محبت بھی ہے، بہن بھائیوں کی محبت بھی ہے، قوم قبیلے کی محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، یہ سب وہ ہیں جس کو شریعت نے خود بیان کیا کہ ان سے محبت بھی رکھنی ہے، ان سے تعلق بھی رکھنا ہے۔ کیوں؟ جب محبت نہیں ہوگی تو پھر حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ایک جگہ پر یہ کہا گیا جیسے قوم قبیلے سے قطع تعلقی ہوگی نا، ان تقطعوا ارحامکم لا تفسدوا ان تقطعوا، کہ جو ہے نا جب تم قطع رحمی کرو گے، صلہ رحمی نہیں بلکہ قطع رحمی ہو جائے گی تو یہ فساد کا ذریعہ بنے گی۔ جب محبت ختم ہوگی تو وہاں فساد پھیلے گا۔ تو کیا ہے کہ دیکھیے کہ کس قدر یہ بنیادی چیز ہے، جتنی محبتیں آپس میں بڑھیں گی اتنی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گی۔ البتہ ایک موقع پر آ کے یہ جائز محبتیں بھی کہا کہ یہ بھی ایک طرف ہیں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، 5 رشتے گنوائیں اس آیت مبارکہ کے اندر، 5 رشتے اور 3 چیزیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ 8 چیزیں ہیں، 5 رشتے اور 3 چیزیں۔ قل ان کان آباؤکم، کہ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، کہ تمہارے آباء و اجداد، والدین اور ان کے اوپر آباء و اجداد، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد، و اخوانکم اور تمہارے بھائی بہن، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا قوم قبیلہ، و اموال اقترفتموها وہ مال جو تم جمع کرتے ہو بڑی محبت رکھتے ہو اس سے، و تجارت تخشونها اور وہ تجارت تخشونها جس کی کمی کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، نقصان کا ڈر لگا رہتا ہے، نقصان نہ ہو جائے، کمی نہ ہو جائے، و مساکن ترضونها اور گھر جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، یاد رکھو تم احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ ساری چیزیں 8 کی 8 چیزیں تمہیں اللہ اس کی رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی نا، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ کہ یہ جائز ہیں، لیکن اس میں بھی اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہو گئی ان چیزوں کی، ایک حد تک ہے، حدود متعین کر دیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ حدود متعین کر دی، ان حدود کے اندر رہ کر ان سے محبت کر سکتے ہو۔ والدین سے محبت ہے، شریعت حکم دے رہی ہے۔ ہاں اب یہ کیسے محبت ان سے بڑھے گی، اللہ رسول کی بنسبت ان چیزوں سے بڑھ جائے گی؟ اس کی صورت یہ ہو گئی کہ والدین نے اگر کوئی ناجائز حکم دے دیا، کوئی غلط بات کا حکم دے دیا، غیر شرعی کام کا حکم دے دیا، تو بندے نے کیا کیا کہ اللہ رسول کے حکم کو چھوڑ دیا، والدین کی بات مان لی، تو گویا کہ اس نے اللہ رسول کی محبت کم کر دی، ماں باپ کی محبت اس نے بڑھا دی۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ کے عذاب کا پھر انتظار کرو۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اپنے بچوں کی باتوں میں آ کے غیر شرعی طریقہ اختیار کر لیا، ناجائز کام اختیار کر لیا،
بچوں کے کہنے پر سود پر قرضہ لے لیا، کوئی بھی ناجائز کام اولاد کے کہنے پر کر لیا تو گویا کہ اس نے اللہ رسول کی محبت کم کر دی اور ابنا بچوں کی محبت کو اس نے بڑھا دیا۔ اسی طرح اخوانکم، بھائی بہن کے کہنے پر کوئی ناجائز طریقہ اختیار کر لیا، وَأَزْوَاجُكُمْ، بیوی کے کہنے پر کوئی ناجائز طریقہ اختیار کر لیا، وَعَشِيرَتُكُمْ، قوم قبیلے کے کہنے پر ناجائز امور کو اختیار کر لیا۔ اسی طرح وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، ناجائز طریقے سے مال اکٹھا کیا، جائز ناجائز کو اس نے ایک طرف رکھ دیا، بس مال کمانا ہے، مال کمانا ہے، جیسے بھی آ رہا ہے، جائز بھی آ رہا ہے ناجائز بھی آ رہا ہے، حلال طریقے سے بھی آ رہا ہے حرام طریقے سے بھی آ رہا ہے، تو ہر ناجائز طریقہ اس نے اختیار کر لیا مال کو اکٹھا کرنے کا۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا، اور اسی طرح تجارت کے اندر اس نے ناجائز طریقے اختیار کر لیے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور گھر بنا رہا ہے ناجائز کمائی سے، ناجائز طریقوں سے۔ اب یہ ساری چیزیں آٹھوں کی آٹھوں چیزیں اس نے ان کو مقدم کر دیا اللہ رسول پر۔ احب الیکم من اللہ ورسولی، یہ علامت ہے کہ یہ سارے پانچوں رشتے اور تینوں چیزیں اس نے یہ زیادہ محبوب کر لیں اللہ اور رسول کی محبت سے۔ تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، اب انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ اللہ کا عذاب یہ بھی ہے کہ ہر چیز ہونے کے باوجود کوئی سکون ہی نہیں ہے، زندگی میں کوئی برکت ہی نہیں ہے، اور ایک طرف کیا ہے کہ بظاہر تھوڑا ہے، مال بھی تھوڑا ہے، چیزیں بھی تھوڑی ہیں، اسباب بھی تھوڑے ہیں، لیکن وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ تو گویا کہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بے سکونی کا ہونا یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ یہی اللہ کا عذاب نہیں ہے کوئی آگ برسے اور بندہ ختم ہو جائے، زلزلہ آئے اور تباہ و برباد ہو جائے، وہ بھی ایک طرح کے عذاب ہوتے ہیں بعض صورتوں میں، لیکن یہ بھی اللہ کا عذاب ہی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر جو دائرے محبت کے بیان کیے اس میں بھی ایک جگہ آ کے ان جائز محبتوں کا پر بھی بریک لگا دی کہ جائز محبتیں ہیں ان سب کی، لیکن اس حد کے اندر ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی اللہ کے لیے ہو۔ بغض نفرت کو کہتے ہیں، نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، کہیں نفرت بھی کرنی پڑ جاتی، جیسے ادیان باطل ہے، دین باطل ہے، غیر کا طریقہ ہے، ناجائز طریقے ہیں، ان سے نفرت بھی تو ضروری ہے، شرک سے نفرت بھی تو ضروری ہے، بدعت سے نفرت بھی تو ضروری ہے۔ گویا کہ یہ نفرت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، یہ کامل مومن ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک کون ہوں گے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملنا جلنا، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں تعلق ہے اور کوئی اس کا غرض ہی نہیں ہے، تو یہ لوگوں کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ وہ ہیں کہ جہاں محبت کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح عورتوں سے بھی، اور 4 قسم کی عورتوں سے اجازت ہے کہ ماں سے محبت، بیٹی سے محبت، بہن سے محبت اور بیوی سے محبت، یہ چاروں سے اجازت ہے۔ البتہ 5ویں ناجائز ہے کہ بغیر کسی رشتے کے، بغیر کسی تعلق کے اگر کسی سے محبت اختیار کر لی جائے وہ مبغوض ہے، وہ مردود ہے۔ یہ انسان کی طبیعت میں چیزیں رکھی گئی ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ انسان کی طبیعت میں رکھ دیا گیا شہوتوں سے محبت، عورت کی محبت انسان کی طبیعت میں رکھ دی گئی ہے۔ یہی تو آزمائش ہے۔ اگر انسان کی طبیعت میں محبت نام کی چیز ہی نہ ہوتی تو میں نے جتنی چیزیں بیان کی ہیں جو شریعت بتلا رہی ہے، ان سے محبت تو نہیں ادا ہو سکتی۔ جب محبت نہیں ہوگی حقوق بھی ادا نہیں ہوں گے۔ تو گویا کہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوت کی محبت ہونا۔ اب شہوت کی محبت ہے تو یہ اولاد کا سلسلہ ہے، ایک جائز طریقے سے بھی شادی ہوتی ہے، تو یہ سلسلے کس وجہ سے چل رہے ہیں؟ یہ ساری نسل انسانی قائم ہی اس پر ہے۔ البتہ ایک پابندی لگا دی کہ ناجائز طریقے سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے یہ آج کل بے حیائی کا دن ہے، یہ 14 فروری آتا ہے تو بے حیائی اور بڑھ جاتی ہے، اور ہمارے نوجوان اور ہمارا معاشرہ بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے باطل طریقے ہیں۔ اب بالکل محبت ہو ہی نہ تو وہ بھی مقصود نہیں ہے، اور اگر غلط راستے پر نکل جائے تو اسی کی مذمت قرآن و حدیث کے اندر آتی ہے۔ تو گویا کہ انسان کی طبیعت کے اندر جو اللہ تعالی نے حیا کا مادہ رکھا ہے، اگر یہ حیا نہ ہو تو انسان دینی احکامات پر عمل نہیں کر سکتا۔
یہ حیا کی وجہ سے ہم جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کا حصہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔